السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کے اس مختصر پروگرام میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ دنیا کا طلبگار اور اس کی محبت میں غرق ہو جانے والا مسلمان کس انجام سے دوچار ہوتا ہے اور کس طریقے سے غربت و افلاس اس کی نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگتی ہے اور اس کی دنیاوی زندگی کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، وہ مشکلات و مصائب میں گھر جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور رب کریم کے فرامین کی روشنی میں ان باتوں کی وضاحت کی جائے گی اور آپ کو اس بات سے روشناس کرایا جائے گا کہ ہمارے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ کیا ہمارا مقصد صرف دنیا کمانا ہے، اس دنیا کو سجانا ہے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس سے بڑے مقصد آخرت کے حصول، جنت کے حصول اور رب کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے بھیجا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیسہ، کہ دینار و درہم کا غلام، روپیے پیسے کا غلام، چادر کا غلام یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، کہ اگر اسے دیا جائے تو وہ خوش ہو، نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تعس وانتکس، ایسا شخص تباہ و برباد ہو گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا، سرنگو ہو گیا۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَنْتَقَشْ، اور اگر اسے کانٹا چبھو دیا جائے تو وہ کانٹا بھی نہ نکالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تباہی اور بربادی کی خبر دی ہے جو روپیے پیسے کا غلام ہو جائے، چادر کا غلام ہو جائے۔ یعنی چادر کا غلام ہونے سے مقصود یہ ہے کہ وہ صرف اپنے کپڑے لتے، اپنے بستر، اپنی بلڈنگ، اپنا گھر مکان اسی کے سجانے میں لگا رہے۔ اس کا سارا وقت، ساری محنت روپیہ پیسہ کمانے، بلڈنگ مکان بنانے، اپنے کپڑے لتے کو سجانے، انہی چیزوں میں اس کا سارا وقت صرف ہو اور آخرت سے کلی طور پہ غافل ہو جائے، اور اس کی حالت یہ ہو کہ جس سے اسے دنیا ملے اس سے خوش رہے، اور جس سے اس کی دنیاوی مصلحتیں نہ ہوں، دنیاوی فوائد وابستہ نہ ہو، اس شخص سے ناراض جیسا رہے، حتیٰ کہ نہ تو اسے سلام کرے، نہ ملاقات کرے، نہ تو اس کے جنازے میں جائے۔ وہ آدمی دنیا کا غلام بن کر کے رہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اس جملے کو تاکید کے طور پر استعمال کیا کہ جو آدمی اس طریقے سے دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے، دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، دنیا کا غلام بن کر کے رہ جائے، ایسا شخص تو تباہ و برباد ہو گیا اور ذلت و رسوائی تو اس کا مقدر بن گئی۔ اور وہ اس قدر دنیا میں غرق ہو اور دنیا کے حصول میں اس قدر لگا ہوا ہو کہ اگر اسے کانٹا بھی کوئی چبھو دے تو اسے کانٹا بھی نکالنے کی فرصت نہ ہو۔ اور بعض شراح حدیث نے اس آخری جملے کا یہ معنی بیان کیا،
وَإِذَا شِيكَ فَلَن تَقَشْ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بددعا دی ہے کہ جو آدمی روپیے پیسے اور دنیا کا غلام بن جائے، اگر اسے کانٹا چبھو دیا جائے تو کوئی کانٹا نکالنے والا نہ ملے۔ یعنی عموماً آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آدمی راستے میں چل رہا ہو، اسے کانٹا چبھ جائے یا یہ کہ لڑھک کر کے گر پڑے تو فوراً لوگ اس کے گرد اکٹھا ہو جاتے ہیں اس کی ہمدردی کے لیے۔ کوئی کہتا ہے کہ لاؤ پانی پلاؤ، کوئی آدمی کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، کوئی کانٹا نکالنے لگتا ہے، کوئی مرہم پٹی کرنے لگتا ہے، لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے طلبگار کو بددعا دی ہے کہ اگر اسے کانٹا چبھ جائے تو کوئی کانٹا نکالنے والا بھی نہ ملے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے تعلق سے لوگوں کے دلوں سے رحم و کرم کو چھین لے کہ لوگ اس کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ نہ کریں۔ تو اے طالب دنیا، اے دنیا سے اس قدر محبت رکھنے والے، تم ہوشیار ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی کی خبر دی ہے، اور تمہارے لیے بددعا دی ہے کہ انسانوں کے دلوں سے تمہارے تعلق سے رحم چھین لیا جائے۔ آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کا حصول اسی مقدار میں کرو جس کے ذریعے سے تمہاری آخرت قائم ہو جائے، تم آخرت کے لیے عمل کر سکو، صدقہ و خیرات کر سکو، تم کچھ کھا پی سکو، تمہارے بدن میں طاقت ہو، اللہ کی عبادت انجام دے سکو۔ اپنا اصل مطلوب اور مقصود دنیا نہ بناؤ، بلکہ اپنا اصل مطلوب اور مقصود آخرت کو بناؤ۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ واتتہ الدنیا وہی راغمہ، کہ جو آدمی اپنا مطلوب و مقصود اور اپنا مطمح نظر آخرت کو بنا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں بے نیازی پیدا کر دے گا۔ اس کے دل میں کوئی دکھ قلق نہیں ہوگا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے معاملات کی اصلاح فرما دے گا، اس کے امور مرتب ہو جائیں گے، اور دنیا خود اس کے پاس آئے گی ذلیل و رسوا ہو کر کے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور جس آدمی کا مطلوب و مقصود اور اس کا مطمح نظر دنیا ہو جائے، اس نے دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا ہو، دنیا میں اس کا جینا صرف دنیا کے حصول کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے غربت و افلاس کو دکھلا دیں گے، اس کے سارے معاملات غیر مرتب ہو جائیں گے۔ ایک کام ٹھیک نہیں ہوا کہ دوسرا خراب ہو جائے گا، دوسرا ٹھیک نہیں ہوا تیسرا خراب ہو جائے گا، اور یہ ساری محنت و جتن کے بعد اسے دنیا سے وہی حاصل ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حق میں لکھ دیا ہے۔ تو لوگوں، دنیا کو اس قدر عزیز نہ بناؤ، دنیا سے اس قدر محبت نہ کرو، اپنی ساری محبت آخرت کے حصول کے لیے، جنت کے حصول کے لیے قربان کرو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک حدیث میں تعلیم دیتے ہیں کہ ایک بندے مسلم کا دنیا کے تعلق سے طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان دنیا کو میانہ روی کے ساتھ طلب کرے،
اپنی آخرت پہ نگاہ رکھے، اللہ کی عبادت انجام دے، روزہ و نماز کرے، اللہ کے فرائض کا، اللہ کے احکام کا اہتمام کرے، اور کچھ وقت ملے دنیا بھی کمائے میانہ روی کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل دنیا کے حصول کے لیے مر مٹے اور آخرت کو بھلا بیٹھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبت عنها، کہ اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور دنیا میانہ روی کے ساتھ طلب کرو، اس لیے کہ کوئی بھی شخص نہیں مرے گا یہاں تک کہ اپنی روزی مکمل کر لے، گرچہ اس کی روزی کے آنے میں تاخیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو رزق ہمارے حق میں لکھ دیا ہے، جو روپیہ پیسہ، جو مال و دولت ہماری قسمت میں لکھ دی ہے، اس کو حاصل کیے بغیر ہم نہیں مریں گے۔ اس لیے ہمیں دنیا کے لیے اتنا ہی محنت کرنی چاہیے جس کے ذریعے سے ہماری آخرت ضائع نہ ہو۔ آپ بعض لوگوں کو، بعض مسلمانوں کو دیکھیں گے نمازیں ضائع کر کے، روزے چھوڑ کر کے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کر کے، حرام و حلال کی تمیز سے عاری اور خالی ہو کر کے دنیا کی طلب میں لگ جاتے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ ان کو بھی اتنا ہی روزی ملتی ہے جتنا اللہ نے ان کے حق میں لکھ دیا ہے، اور ایک مسلمان جو میانہ روی کے ساتھ طلب کرتا ہے، اپنی نگاہ آخرت پہ رکھتا ہے اور دنیا بھی کچھ کماتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی روزی ملتی ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حق میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے دنیا میانہ روی کے ساتھ کماؤ، دنیا کے چکر میں آخرت کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک، کہ اے انسان تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو، تم دنیا بھی کماؤ اور اس میں سے میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارے فقر و فاقہ کو، تمہارے غربت و افلاس کو بھی ختم کر دوں گا۔ میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، اپنا سارا وقت دنیا کے لیے صرف کیا، اور جب بھی تمہیں نماز کی دعوت دی گئی، نیک اعمال کی دعوت دی گئی، دین کی باتیں سننے کی دعوت دی گئی، تو تم نے دنیا کی مشغولیت کا بہانہ کر دیا، تمہارے پاس وقت نہیں نماز کے لیے، نیک کاموں کے لیے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تمہارے فقر و فاقہ کو بھی ختم نہ کروں گا۔ تم ہر وقت کام کرو گے، ہر وقت کماتے رہو گے، دنیا کے لیے مرتے رہو گے، لیکن تمہاری ضرورتوں کا خاتمہ نہ ہوگا، تمہاری ضرورتیں کبھی پوری نہ ہوں گی۔ اس لیے اے مسلمانوں، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالو، اور اللہ کی عبادت سے جو وقت باقی بچے اس میں حلال روزی کماؤ، اس کے لیے محنت کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض، اس کے واجبات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو قائم کر کے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنے دنیاوی کاموں سے خالی ہو جائیں تو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز و روزہ چھوڑ کر کے دنیا کماتے تھے؟ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ اپنا بیشتر وقت اللہ کی عبادت میں صرف کرتے تھے، اور اس میں سے کچھ وقت دنیا بھی کماتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو ان کو کھلا پلا سکیں، ان کی پرورش کر سکیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت قائم کر سکیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس دنیا کی حقارت کو واضح فرمایا ہے کہ یہ دنیا انتہائی حقیر اور معمولی چیز ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس دنیا کے لیے آخرت کو ضائع اور برباد کیا جائے، اس لیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دار العمل ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم نیک عمل کر کے یہاں سے جائیں اور ابدی عیش و آرام کو حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو حقیر بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو اصل قدر و قیمت ہے وہ آخرت کی ہے۔ لہذا ایک مسلمان اس دنیا کو حقیر اور معمولی سمجھ کر کے، اس دنیا کو اپنی وقتی منزل سمجھ کر کے یہاں پہ دل نہ لگائے، بلکہ آخرت سے اپنا دل لگائے، اپنے رشتے کو آخرت سے جوڑے۔ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل و تماشا ہے جو چند لمحے میں ختم ہو جانے والا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جن کے دلوں میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے، آخرت ان کے لیے بہتر ہے۔ اچھی چیز یہ آخرت ہے، دائمی چیز یہ آخرت ہے۔ اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ دنیا کی زندگی تو یہ کھیل و تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی یہی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ آخرت یہی دائمی ہے، وہی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے اے لوگوں، تم آخرت کی فکر کرو کہ آخرت میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل ہو جائے، اور اس میں جو نعمتیں ہیں ان سے تم لطف اندوز ہو سکو۔ یہ دائمی نعمتیں ہیں، اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، یہ چند روز کے لیے ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے جو چاہے فائدہ اٹھائے، کافر فائدہ اٹھائے، مسلمان فائدہ اٹھائے، لیکن اللہ کے یہاں جو اصل حیثیت ہے، اہمیت ہے اور مقام و مرتبہ ہے، وہ آخرت کا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے عیش و آرام کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ کوئی بھی کافر جنت میں نہ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں واللہ ما الدنیا فی الآخرہ
الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، کی قسم بخدا یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی کو ڈالے اور پھر اس کو نکالے تو دیکھے کہ اس انگلی میں کتنا پانی لگا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں، سمندر کے پانی پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے. دنیا انتہائی حقیر اور معمولی ہے. اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں، کوئی اعتبار نہیں. اللہ نے ہم مسلمانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور یہ جو کمانا ہے دنیا کے لیے، جو کچھ محنت ہے اس عبادت کو قائم کرنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کے سامنے اس دنیا کی حیثیت کو، اس دنیا کے مقام کو واضح کرتے ہیں، ایک محسوس کی جانے والی ایک واضح مثال کے ذریعے سے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بازار سے ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ پہ اکٹھا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے جو وہاں پہ مرا پڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے کے کان کو پکڑا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ موجود لوگوں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ وہاں پہ موجود صحابہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی پسند نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ مری ہوئی بکری ہے، اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا، اس سے کیا کرے گا؟ بعض صحابہ نے کہا کہ اگر یہ بکری زندہ بھی ہوتی تب بھی اس کو کوئی نہیں لیتا، اس لیے کہ یہ عیبدار ہے، یہ کان کٹی ہوئی بکری ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ، کہ جس طریقے سے تم اس مری ہوئی کنکٹی بکری کو، عیبدار بکری کو حقیر اور معمولی سمجھ رہے ہو، کوئی بھی آدمی 1 درہم میں بھی لینے کو، فری میں بھی لینے کو تیار نہیں ہے. قسم بخدا یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی زیادہ حقیر اور معمولی ہے. یہ جو بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، کنکٹی بکری، مری ہوئی بکری، اس سے بھی زیادہ یہ دنیا گئی گزری ہے جس سے تم دل لگاتے ہو. مسلمانوں غور کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کی واضح مثال دے کر کے صحابہ کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے یہاں جو اصل حیثیت ہے وہ آخرت کی ہے. لہذا اے مسلمانوں، تم دنیا میں آ کر کے دنیا کی رنگت اور اس کی بہجت میں، دنیا کی دل فریبیوں میں آخرت کو بھول نہ جاؤ. تم اپنا مطمح نظر، اپنا مطلوب اور مقصود آخرت کو بناؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرے موڈھے کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اے عبداللہ بن عمر، تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو کہ جیسے کہ تم کوئی اجنبی آدمی ہو یا کوئی مسافر ہو، تم کوئی راہ چلتے ہوئے مسافر ہو. اس طریقے سے تم دنیا میں زندگی گزارو. کیا راہ چلتا ہوا مسافر
راستے میں بلڈنگیں اور مکانات بناتا ہوا چلتا ہے؟ ہرگز نہیں. کسی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے پھر آگے بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ دنیا تمہارے لیے گزرگاہ ہے. چند روز کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہو. یہاں پہ نیک عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار لو. یہی تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے. دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم آ کر کے یہاں پہ اونچی اونچی بلڈنگیں بناؤ، مکانات بناؤ، اپنی ساری محنت اور جتن اس دنیا کے لیے صرف کرو، حرام وسائل سے مال جمع کرو اور آخرت کو بھول بیٹھو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، کہ جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو. یعنی جس آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میں صبح تک زندہ نہیں رہوں گا، وہ آدمی بلڈنگ مکان بنائے گا، وہ آدمی روپیے پیسہ جمع کرنے کی فکر کرے گا. یا جس آدمی کو معلوم ہو کہ میں نے صبح تو کر لی ہے، شام تک زندہ نہیں رہوں گا، وہ آدمی قطعاً دنیا میں نہ لگے گا اور اس کی رنگینیوں میں اور دنیا کی دل فریبیوں میں ملوث نہ ہوگا. تو یہ دنیا تھوڑے لمحے کے لیے ہے، اس میں عمل کر بیٹھو. یہ دنیا دار العمل ہے، اس میں عمل کر کے جاؤ گے، اس کو آخرت میں پاؤ گے. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تم اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو. اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے اس میں نیک عمل کر جاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے صحت اور تندرستی عطا کی ہے، اللہ کی عبادتیں انجام دے سکتے ہو، مسجد جا سکتے ہو، روزے رکھ سکتے ہو، نیک اعمال کر سکتے ہو. نیک اعمال کر لو قبل اس کے کہ بیمار ہو جاؤ اور بسترے سے نہ اٹھ سکو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، کہ کسی بندے مسلم کا قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہ ہل سکے گا یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. اس سے سوال کیا جائے گا ان عمرہ فیما افنا، کہ اپنی عمر کو کیسے گزارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر عطا کی تھی 30-40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، اللہ نے جو عمر عطا کی تھی اس عمر کو کیسے گزارا. صرف دنیا کی طلب میں، گناہوں میں، معاصی میں، یا اللہ کی رضا و خوشنودی کے کاموں میں. پھر اللہ دوسرا سوال کرے گا عمر میں سے جو قیمتی لمحہ ہے جوانی کا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ تم نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا، اللہ کی عبادت میں گزارا یا گناہ کے کاموں میں بسر کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالی مال کے تعلق سے 2 سوال کرے گا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، کہ مال کو کہاں سے کمایا، حلال ذرائع سے کمایا، حرام وسائل سے کمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کرے گا مال کو کیسے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اور اگر کمایا تو خرچ کہاں پہ کیا، اللہ کی رضا و خوشنودی کے کاموں میں یا گناہ کے کاموں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ عمر عطا کی ہے، دنیا میں بھیجا ہے، تم دنیا میں آ کر کے دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی دل فریبیوں میں پڑھ کر کے آخرت کو بھلا نہ بیٹھو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک چٹائی پر سوئے ہوئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی سے اٹھے سو کر کے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ اس چٹائی کے نشان پڑ چکے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے لیے ایک بسترے کا انتظام کر دیتے جو اس چٹائی کے اوپر بچھا دیا جاتا تو آپ کو کافی آرام محسوس ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، مجھے دنیا سے کیا سروکار، دنیا سے کیا تعلق ہے. ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، کہ میں تو دنیا میں ایسے ہی ہوں ایک مسافر کی طرح کہ وہ کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر چل پڑا. یہی میرا حال ہے دنیا میں، اور ہر مسلمان کا یہی حال ہونا چاہیے. دنیا کی حیثیت یہی ہے، ایک مسافر کی طرح انسان زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ روزی عطا کیا ہے وہ کھا پی لے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کو قائم کرے. اس دنیا کو سجانے اور سنوارنے والا، اس دنیا میں سربلندی کے حصول کے لیے مال و دولت کو جمع کرنے والا اور اپنی ساری محنتیں اسی کے پیچھے صرف کرنے والا ایسا شخص خسارے اور نقصان سے دوچار ہے. ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کل کائنات کو دیکھتے ہیں اور رو پڑتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار آپ کی بیویوں نے نفقے میں زیادتی کا مطالبہ کیا کہ ہمیں نان و نفقہ زیادہ چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کے قطع تعلقی کی قسم کھا لی اور گھر کے اوپر جو ایک بالا خانہ تھا، جو ایک اوپری کمرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چلے گئے، عورتوں سے الگ ہو گئے، اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خبر ملی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھاگے ہوئے آئے اور اجازت لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوپر بالا خانے پہ گئے تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. اس پہ کوئی بستر یا کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے. اس چٹائی کے نشانات آپ کے جسم اتھر پہ پڑ چکے ہیں، اور یہ کہ آپ کے سر کے نیچے ایک تکیہ ہے، اس تکیے میں کھجور کی چھالیں اور اس کے پتے بھرے گئے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے پاس کچھ بیری کے پتے ڈال دیے گئے ہیں، اور آپ کے سرہانے ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے جس سے آپ پانی پی سکیں. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اس کل کائنات کو، اس سارے ساز و سامان کو دیکھا تو ان کی نگاہیں اشکبار ہو گئیں. کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ یہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ نبی آخر الزماں ہیں، دنیا و آخرت کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کلفت اور پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اے عمر بن خطاب، اما ترضى ان تكون لهم في الدنيا ولنا في الاخرہ، کہ اے عمر بن خطاب،
کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں، ساری نعمتیں، سارے ساز و سامان، ساری عیش و عشرت ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے یہ ساری چیزیں آخرت میں ملے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہے، یہ آپ کی زندگی تھی، یہی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ نبی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ کی عبادت میں، آپ کے رہن سہن میں، آپ کے طور طریقے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بیویوں کے ساتھ معاملات میں، مومنوں کے ساتھ معاملات میں، ان تمام چیزوں میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک شخص آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی ایسے عمل کی رہنمائی کر دیجئے کہ جب میں اسے اختیار کر لوں، اس عمل کو اپنا لوں، تو اللہ تبارک و تعالی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ بتلاتے ہیں، اِزْہَدْ فِی الدُّنْیَا یُحِبَّکَ اللہ، کہ تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا۔ تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، دنیا میں اتنا ہی کماؤ جتنا تمہارے لیے کافی ہو جائے، رہنے سہنے کے لیے ایک مکان بنا لو اور اپنی زندگی گزارو، اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو بسر کرو۔ ایسا نہ کرو کہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر کے سارے اوقات دنیا کے لیے بسر کرو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی تمہیں حاصل ہو جائے، تو تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے جنت کے حصول، آخرت کے حصول میں لگ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، وَزَهَدْ فِي مَا أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور جو مال و دولت لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے رغبتی اختیار کرو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ دنیا اس سے محبت کرتی ہے، اس شخص کو چاہتی ہے جو لوگوں کے مالوں یا ان کی نعمتوں کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھتا ہے، دنیا اس سے محبت کرتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو لوگوں کے پاس مال ہے اس سے بھی بے رغبتی اختیار کر لو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ لہذا اے مسلمانوں، اپنا مطلوب و مقصود اور اپنی زندگی کا اصل مقصد اور اپنی زندگی کا اصل ہدف آخرت کو بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے حصول کو بناؤ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کے فرامین کو بجا لاؤ۔ لیکن اس زمانے میں ہمارا حال اس سے کافی الگ ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو دین اسلام سے ناآشنا ہے اور نہ ہی اسے دین کے سیکھنے کی فکر ہے۔ وہ اپنی ساری کوشش، اپنی ساری محنت، اپنا سارا وقت دنیا کے لیے صرف کرتا ہے، اور یہی مسلمانوں کی ساری مشکلات و مصائب کا سبب ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سرزنش کے طور پہ فرمایا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں، تمہاری مصیبتوں اور پریشانیوں کا سبب یہ ہے
کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو. تم نے دنیا سے محبت کی ہے، آخرت کو چھوڑ دیا ہے. تم نے دنیا کے حصول کو ترجیح دیا ہے آخرت پہ. ساری مصیبتوں کا سبب اور ساری پریشانیوں کا سبب یہی ہے. اسی لیے اس قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جنہوں نے دنیا کو ترجیح دیا ہوگا، آخرت کو بھلایا ہوگا. جب وہ موت کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس لوٹا دے تاکہ ہم جا کر کے کچھ نیک عمل کر لیں. ان کی یہی تمنا ہوگی. اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ وہ کہیں گے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے تاکہ میں کچھ نیک عمل کر لوں. اللہ جواب میں کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے، صرف ایک بات ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے. اگر اسے دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے تو جس طریقے سے پہلی بار دنیا کی دل فریبیوں میں لگ کر کے آخرت کو بھول بیٹھا تھا، پھر دوبارہ بھی ایسے ہی کرے گا. اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ بہت سے لوگ یہ تمنا کریں گے اور کہیں گے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہ اگر مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹنا ہوتا تو میں نیکوکار لوگوں میں سے ہو جاتا. لیکن جو شخص مر گیا اور جب قیامت قائم ہو گئی، دنیا کی جانب لوٹنے کے سارے دروازے بند ہو گئے. اب انسان نے جو کچھ عمل کیا ہوگا وہی اس کے کام آئے گا. اس نے جو دنیا جمع کیا، بلڈنگیں بنائی، کوٹھیاں بنائی، یہ سب تو اہل و عیال کے لیے ہو جائے گا. اس کے لیے وہی کام آئے گا جو اس نے دنیا میں نیک عمل کر لیا تھا. اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر لیا، جو نمازیں پڑھ لی، جو روزے رکھ لیے، جو عبادتیں انجام دی، یہی اس کے کام آئے گا. لہذا اے مسلمانوں، اپنی غفلت سے بیدار ہو اور یہ کہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھو کہ یہ دنیا کی زندگی کوئی دائمی زندگی نہیں. ایک دن مرنا ہے، مر کر کے جانا ہے. اللہ کے ہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. قبل اس کے کہ اس دن کفے افسوس ملو، نیک اعمال کر لو. دنیا سے محبت کو کم کر کے آخرت کی محبت کو ترجیح دو تاکہ تمہیں اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی دائمی جنت حاصل ہو جائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی. نماز سے فارغ ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نصیحتیں کی. ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی ان الدنیا حلوۃ خاضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فناظر کیف تعملون، کہ یہ دنیا انتہائی میٹھی اور ہری بھری ہے، انتہائی سرسبز و شاداب ہے، انتہائی حسین ہے، خوبصورت ہے، انتہائی دل فریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں اللہ نے تمہیں اپنا جانشین بنا کر کے بھیجا ہے. اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنے والا ہے کہ اس دنیا میں جا کر کے تم کیسا عمل کرتے ہو. یا تو جا کر کے دنیا کی دل فریبیوں میں آخرت کو بھول جاتے ہو، یا یہ کہ آخرت کو یاد رکھتے ہو اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور آزمائش کے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، آزمانے کے لیے کہ کون نیک عمل کرتا ہے اور کون جا کر کے دنیا میں دنیا کی رعنائیوں میں، اس کی خوبصورتیوں میں لگ کر کے آخرت کو بھول جاتا ہے.
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، خبردار تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ یہ دنیا کے دو بڑے فتنے ہیں، مال کا فتنہ، دنیا کا فتنہ اور عورتوں کا فتنہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا جو فتنہ تھا وہ عورتوں کا فتنہ تھا، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کے چکر میں کتنے لوگ آخرت کو پسے پشت ڈالیں گے، مال کے چکر میں کتنے لوگ حرام و حلال کی تمیز سے عاری ہوں گے، مال کے چکر میں کتنے لوگ ظلم و زیادتی کریں گے، مال کے چکر میں کتنے لوگ نمازیں ضائع کریں گے، مال کے چکر میں کتنے لوگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے دور ہوں گے۔ لہذا اے مسلمانوں، تم مال کے فتنے سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کا طالب اور آخرت سے اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے کاموں سے محبت رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔